لا مجمع من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم على آياتنا إلا المودة في القربى. الصلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، پروردگار نے کہا ہے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو انسان جو ہے وہی کام کرتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند ہے. اور جس سے بھی دنیا میں اگر دیکھ لے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہی کام کرے کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہو، اور وہ کام نہیں کرتا کہ جو اسے پسند نہ ہو. تو بہرحال کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اگر تم اس میں عمل کرو گے تو اس دنیا میں کامیاب رہو گے اور آخرت کے لیے بھی سعادت مند. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ موت لیکن بعض کے نزدیک موت فنا ہے، یعنی ختم اسی دنیا میں. کہتے ہیں نا موت آ گئی یعنی اسی دنیا میں سب ان کے لیے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے اس لیے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، یعنی جو ہے ایک دنیا شروع ہے. ہمارے یہاں کیا ہے فنا نہیں ہے کہ مثلا مر گیا اور جو ہے بات ختم ہو گئی. دوسرے کے نزدیک ہے اسی دنیا میں سزا یہ وہ، بس یہی دنیا اس کے بعد نہیں. لیکن جو ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اسی لیے انتقال بولتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دیگر آفات و بلا اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عذاب نازل نہیں کرتا. ان میں سے ایک چیز وہ کیا ہے، وہ جو ماں کی گود میں بچے بے زبان معصوم بچے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بچے ماں کے گود میں ہیں بے زبان ہے تو ان کی وجہ سے پروردگار جو ہے عذاب نہیں نازل کرتا ہے. اور جانور چوپائے وغیرہ جانور کہ جس کی وجہ سے پروردگار انسانوں پہ عذاب نہیں نازل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گنہگار کے ساتھ جو ہے بے خطا کو بھی عذاب دے دے پروردگار. تو ان کی وجہ سے انسان جو ہے عذاب سے، پروردگار کے عذاب سے محفوظ ہے. اور کون؟ وہ افراد کی جو بوڑھے ہیں، کمر جو ہے جھک گئی ہے، چل رہے ہیں لیکن جو ہے استغفار کر رہے ہیں، جو بوڑھے ہیں تو ان کی وجہ سے پروردگار انسانوں پہ عذاب نہیں نازل کرتا، عذاب جو ہے روکے ہوئے ہیں. یا اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان لوگوں کی وجہ سے انسان جو ہے عذاب سے بچا ہوا ہے کہ جو سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. سحر کے وقت استغفار کرتے، معلوم یہ ہوا کہ سب جو ہے سو رہے ہیں، سب جو ہے سو رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کر رہا ہے. تو لہٰذا پروردگار جو ہے اس بستی کو عذاب سے بچایا جاتا، عذاب نہیں نازل کرتا، پروردگار کا عذاب نہیں نازل ہوتا. یا وہ کہ مثلا مسجد کو جو لوگ آباد کرتے ہیں،
یعنی جو ہے آتے ہیں، جو ہے سحر کے وقت آتے ہیں، دیگر وقت آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جناب یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، 30 سال تک تبلیغ کیا ہے نا۔ اچھا کئی جگہ آپ لوگ کو جاننا ہے، اس لیے بڑا مختصر کریں گے، ہے نا، گھبرائیے گا نہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے تو سمیٹ دیا جائے نا، ہے نا، کہ تبلیغ کرتے رہے، 30 سال تک تبلیغ کیا ہے نا، کوئی ایمان ہی نہیں لایا، صرف جو ہے روبیل تنخواہ ایک عالم اور عابد، کوئی ایمان نہیں لایا سب۔ اب آخر کار جو ہے کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے، یہ ہوا کہ عذاب نازل ہو۔ پروردگار کے بارگاہ میں دعا کیا، وہ پروردگار نے وقت وغیرہ معین کر دیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت فلاں جگہ اس طریقے سے عذاب نازل ہوگا۔ اور جو ہے بہرحال پہلے تو جو عابد تھا وہ تو کہہ ہی رہا تھا کہ جلدی کر دیے، بہت ہو گیا 30 سال، کوئی ایمان ہی نہیں لا رہا، اتنی تبلیغ کرنے کے بعد ایمان ہی نہیں لا رہا، جلدی کریے۔ جو عالم تھا اس نے کہا کہ نہیں، دیکھیے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات رد نہیں ہوگی، ہے نا۔ لیکن بہرحال جب وقت وغیرہ پروردگار نے معین کر دیا، یہ بستی سے چلے گئے۔ اب جب وقت وغیرہ وہ ہو گیا، گزر گیا، تو آئے کہ چلے معلوم کرے، دیکھیں۔ جب آئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کام کر رہا، وہ پہچانتا ہی نہیں تھا انہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا حال ہے بستی وغیرہ میں؟ تو بتایا سب تو ٹھیک ہے، سب کھا رہے ہیں نا، سب اپنا جو ہے کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی سب کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب جو ہے وہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بدعا کی تھی، وقت وغیرہ معین ہوا تھا، لیکن آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ایک پہاڑی پہ جا کے گرا ہے نا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو یہ تھوڑا غمگین ہوئے، اب وہاں سے واپس آ گئے۔ بہرحال وہ پورا تفصیلی ہے، آئے اور شکم ماہی میں چلے گئے، کشتی پہ آئے، قرآن اندازی ہوا ہے نا، تمام چیزیں۔ آخر کار جو ہے پھر جو ہے شکم ماہی سے باہر نکلے، جو بھی ہو 40 دن ہے، 7 دن ہے، 3 دن ہے، 24 گھنٹہ، بہرحال وہ باہر نکلے، لیکن جلد وغیرہ ایک دم سب کمزور، ایک دم کمزور ہو گئے تھے، آخر ہو گئے تھے۔ اب جو ہے وہ ٹہل رہے تھے کہ یہاں تک کہ پروردگار نے ایک کدو کا درخت اگایا، اسی کدو کے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ صحت مند ہو گئے، تندرست صحت مند ہو گئے۔ اب جب صحت مند ہو گئے تو ایک دن جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، جب ٹہل رہے تھے یعنی چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ درخت، کدو کا درخت جو ہے نا خشک ہو گئی۔ جب دیکھا خشک ہے، سوکھ گیا، تو بڑا غمگین ہوئے، بڑا افسوس کرنے لگے۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ کیوں غمگین ہو گئے، کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ پروردگار اس درخت کے نیچے جو ہے ہم آرام کرتے تھے، استراحت کرتے تھے، سائے میں بیٹھتے تھے، ہم صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو آواز آئی کہ اس درخت کو نہ تم نے لگایا تھا، نہ تم نے پانی دیا، نہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو ہے تمہیں اتنا افسوس ہو گیا، تم نے خلق بھی نہیں کیا، تمہیں اتنا افسوس ہوا۔ ہم نے جو ہے ان بندوں کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، ان کے لیے جو ہے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کبھی نہیں سوچا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ پروردگار جو ہے نا وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو بہرحال مختصر کر دیتے ہیں مولوی صاحب، ہے نا، آپ بھی جائیں گے ابھی کہیں تو آرام ہے، تو سمیٹ دیں نا، کیا کہہ رہے ہیں، سمیٹ دیا ہے نا، جان دیے۔ ایک اچھی صلوات پڑھ دیجئے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حسین بن علی کی بارگاہ میں آ جائے، فرش عزا پہ جو بھی آ جائے اور بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، تو واقعی جو ہے نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آئے، اگر جو ہے گناہ گار ہے تو اس طریقے سے آئے جیسے جناب حر علیہ السلام آئے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا ہو گیا، عاشورہ گزر گیا، اب یہاں تک کہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا، تمام بیویاں ہر لاش پہ بیان کر رہی تھی، میں لیلہ علی اکبر کی لاش پہ، میں فروا قاسم کی لاش پہ، تمام بیویاں بیان کر رہی تھی، شہزادی زینب ام کلثوم فریاد کر رہی تھی،
اے بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لے کر آئے تھے، اب زینب جا رہی ہے، کیا نہیں چلو گے؟ ہاں آزادارو تمام بیویوں کو اسیر کیا گیا، ایک ایک کر کے سوار کیا گیا، یہاں تک کہ یہ لٹا ہوا قافلہ چلا۔ اور کوفے میں جب وارد ہوا تو کوفے کی عورتیں اس منظر کو دیکھ رہی تھیں، انہیں یہ معلوم تھا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے، کوفے کی چھت بھی نیچے تھی، سب منظر کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک مومنہ اس نے غور سے دیکھا، جب جناب سکینہ کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بچی بھوکی اور پیاسی ہے۔ اس نے اپنی سے کہا کہ اب کھانا لے کر آؤ۔ اب وہ مومنہ آئی جناب زینب کے پاس اور کھانے کو پیش کیا، تو کہا کہ بی بی یہ آپ بھی کھائیے اور اس بچی کو بھی کھلائیے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے جناب سکینہ سے کہا کہ اس کی کوئی تمنا، کوئی حاجت، یعنی دیکھیں شہزادی بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم اسیر ہیں، قید ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہ سمجھنا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ جب پوچھا کوئی حاجت، کوئی تمنا ہے، بس آخری فکرہ، تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کیا؟ کہا کہ بی بی دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہمارے بچی یتیم اور اسیر نہ ہو۔ دعا کیا، تمام بچوں نے آمین کہی۔ کہا کوئی اور حاجت؟ بس آخری فکرہ۔ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کہ دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ سوال کیا یہ بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینے جا کر ہم اپنی شہزادی زینب کی زیارت کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر زینب کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی۔ وہ تڑپ گئی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں اور ہماری شہزادی؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے نہیں پہچانا، دیکھ میں زینب ہوں۔ ام حبیبہ تڑپ گئی، سوال کیا شہزادی آقا حسین کہاں ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ شہزادی نے کہا دیکھ وہ نوکے نیزہ پہ سر میرے حسین کا ہے، یہ میرا لال سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے، اور ایک مومن کی آج طبیعت خراب ہے، اور جتنے بھی ہیں نہ کچھ جو ہے مومن علاج کی غرض سے آئے ہیں باہر سے، تمام جو ہے باہر اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حوالے میں صاحب شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذي عنا بالملائكة لك السلام الله قدم مقيد وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم والسلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب اور السلام علیکم یا من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد شمد، السلام علیکم یا نسل، السلام علیکم المدفن بعرضۃ، السلام علیکم یا عشیۃ زبار بمجد، صلی اللہ بالعظم یا علی ابن مصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد القرآن، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔